بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول۔ دعا ایک امید ہے، دعا ایک یقین ہے، دعا ایک بھروسہ ہے، دعا ایک وسیلہ ہے۔ اگر دعا و مناجات نہ ہوتی تو مشکلات کا مداوع ناممکن اور سینوں میں سوائے طوفان بلا کے کچھ اور نہ ہوتا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اسی امید سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کے لیے براہ راست پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے مسائل کا، مشکلات کا حل بتا دیں۔ آپ کی پریشانیوں، مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کی رہنمائی ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے آج پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، عالم دین ہیں اور جنرل سیکریٹری ہیں امارت شریعہ بہار۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری رہنمائی کریں گے۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ میں ایک بار نمبرات دہرا دوں، 180041925154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324۔ فون کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بنیے، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل بیان کر کے ان سے حل حاصل کر لیجئے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دعا میں الفاظ کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، دعا تو دو طرح کی ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اپنے مقبول بندوں کی زبان سے وہ الفاظ بتائے ہیں، چاہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ سے پہلے کے جو نبی ہوں۔ اور دوسری دعائیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث اور سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں۔ تو جو لوگ ان الفاظ کو سمجھتے ہوں، ان کے معنی کو سمجھتے ہوں، بہتر ہے جیسے علماء ہیں کہ وہ انہی الفاظ کے ساتھ دعا کریں۔ ورنہ جو لوگ الفاظ کے معنی نہیں سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان میں جو بھی ان کی زبان ہو دعا کریں۔ الفاظ میں ادب کا پہلو ہونا چاہیے جو اللہ جل شانہ جیسی عظیم جلیل القدر ہستی کی جلالت شان کے مطابق ہو۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ دعا چاہے اپنی زبان میں کی جائے یا جو مسنون الفاظ ہیں ان میں کی جائیں، دعاؤں کا تعلق دل سے ہے۔ جب زبان کے الفاظ دل سے کی نیت سے قریب ہو جاتے ہیں، دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے؟ میں کرنول ڈسٹرکٹ آدھنی سے۔ جی بتائیے جناب۔ کرنول ڈسٹرکٹ آدھنی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ پہلے برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صاف آ جائے۔ ٹی وی کی آواز بند ہے۔ بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا، اپنا مسئلہ۔ وہ پریشانی ہے، ذرا قرض داری ہے اور مصیبتیں آتی ہیں۔ مصیبتیں آتی ہیں اور قرض ہے۔ قرض ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے۔ جب ہم سے بات کریں اس کے بعد آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں لمبی ہوتی ہیں یا آپ سن نہیں پاتے ہیں صحیح سے، لکھ نہیں پاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کا یہ ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈ بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ مولانا صاحب، کرنول سے بھائی کا مسئلہ ہے کہ قرض میں مبتلا ہیں، قرض سے نجات کے لیے اور مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیجیے۔ دیکھیے، یہ دعائیں تین طرح کی ہیں۔ سب سے آسان دعا یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح شام 100 بار پڑھا کریں اور پھر اللہ سے اپنے قرض کی ادائیگی کی دعا کریں۔ دوسری دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔
کہ اللہ میری کفایت فرما دے حلال روزی سے اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ ایک تیسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل واعوذ بک من البخل والکسل۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بخالت سے اور سستی سے۔ اور پھر آگے کہے وکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ میری کفایت فرما دے اور اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمیں اگر امید یہ ہے پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو۔ ضرور انشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہلو ہیں؟ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، محمد محفوظ بول رہا ہوں جے پور سے۔ مسعود بھائی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں اور جب بھی کوشش کرتا ہوں قرضہ اتار دیتا ہوں، پھر قرضہ ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بس یہی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ قرضے سے نجات دلا لے۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ کو ضرور بتائیں گے، حالانکہ اس سے پہلے جو سوال آیا تھا وہ بھی قرض کے تعلق سے ہی تھا، مولانا صاحب نے ابھی اس کا جواب دے دیا۔ پراپرٹی سے تعلق ہے، تھوڑا بتائیں کچھ کیا مسئلہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے آپ کو، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا آپ صاحب، جب بھی قرض کی ادائیگی کریں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غریبوں پر صدقہ کر دیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جو غریب ہوں کچھ نہ کچھ دے دیں۔ دیکھیے قرض ہو یا کوئی بھی ضرورت ہو، جب دوسروں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں تو اللہ کی نصرت زیادہ آتی ہے۔ اس لیے اپنے قرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی مدد آپ کسی غریب کی اور کسی اپنے رشتہ دار کی بھی کر دیں۔ اور جو دعا میں نے بتائی استغفر اللہ 100 بار صبح شام پڑھا کریں، اور اگر عربی میں دعا کرنی ہو تو یہ پڑھا کریں اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل واعوذ بک من البخل والکسل اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عمن سواک۔ چاہے آپ عربی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں کہ اللہ مجھے پناہ دے مخالط سے، سستی سے، اور مجھے بے نیاز کر دے دوسروں سے، حلال روزی عطا فرما۔ تو یہ اپنی زبان میں بھی کریں گے۔ اور سب سے بڑی چیز استغفر اللہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ سے اپنی مغفرت چاہتا ہے گناہوں سے، اس کو 4 چیزیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے کھیتوں میں سیرابی کے لیے، اولاد کی برکت ہوتی ہے، مال کی برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں نجات کی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ جی اس لیے استغفار پڑھنا چاہیے۔ مولانا صاحب، دعاؤں میں یہ زبان کا جو آپ نے مسئلہ بتایا، عربی کا اور دوسری کوئی زبان میں، اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ کال غالباً ڈراپ ہو گئی، ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام ہلو۔ علیکم، وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا مسئلہ بتائیے جناب۔ میں سیتاپور سے بول رہا ہوں، شمس الدین خان۔ جی بھائی بتائیے۔ اصل میں میرے ایک بھائی ہیں مجھ سے چھوٹے، تو وہ بیچارے ایک 20-25 سال سے اپنے تمام اس میں سب کاروبار میں لگے رہتے ہیں، لیکن کسی کاروبار میں ان کو
فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے، جن کوئی ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. جی اور جب دیکھیے جب وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور قرضہ بھی ہو جاتا ہے ان کے اوپر، ان کے یہاں دوا علاج بھی بہت رہتی ہے، بیماری بھی بہت رہتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا کوئی عمل معلوم ہو جائے تو برائے مہربانی آپ ضرور بتائیں گے آپ کو. بتائیں. بالکل ہاں بالکل آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا. بہت شکریہ بھائی، آپ کو ضرور بتائیں گے. مولانا صاحب بھائی کے لیے جاننا چاہ رہے ہیں، پریشان، ہر طرف سے پریشان ہیں، قرض میں بھی ہیں، کام میں بھی رکاوٹیں ہیں، کام بھی نہیں چل رہا ہے، بیماریاں بھی ہیں، اس کے لیے ان کو کوئی اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور سب سے مجرب دعا جو میں نے بتائی استغفر اللہ ہے، صبح شام 100 بار پڑھا کریں. ایک دوسری دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ کا مطلب ہوا کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اور تیسرا کام وہ یہ کریں کہ روزانہ چاہے 1 ہی روپیہ ہو وہ صدقہ کی نیت سے نکال کر رکھ دیں اور کسی بھی غریب کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو جب روپے دینے ہوں تو وہ دے دیں. تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ان کو اس سے نجات مل جائے گی جو قرض میں اور مالی تنگی میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. جی شکریہ مولانا صاحب، ہمیں امید ہے بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 1804192154 اور 9989974324. مولانا صاحب ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو سے موجود ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام، ہم ناظمہ کرناٹک سے بات کر رہے جی ہیں. بتائیے مسئلہ کیا ہے آپ کا محترمہ؟ ہماری طبیعت فل ناساز ہے. طبیعت خراب ہے؟ ہاں جی، اور اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ گھر میں بہت واقع ہے، قرض داری ہے. ضرور بتائیں گے آپ کو اس کا جواب. آپ سے گزارش بھی ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجیے، اس کے بعد آپ ٹی وی پر ہی جواب سن سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شائستہ کا لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے شائستہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پہلے بہت غریبی حالات تھے، تب تو ہمارے ریلیٹیوز وغیرہ جو تھے سب ملتے تھے. جی لیکن جب اللہ کی رحمت ہونے لگی اس کے بعد سے سب کا جو ہے اپنے آپ دل میں ایک حضوریت سی ہو گئی، سب الگ سے ہو گئے. اس کے بعد ہمارا بھی مسئلہ بگڑ گیا، ہماری شادی شدہ زندگی مطلب ڈائیورس ہو گیا. نہیں، مسئلہ بگڑ گیا مطلب سمجھا نہیں میں. مسئلہ یہ کہ جب سے میری ڈائیورس ہوئی ہے جب سے سب الگ ہو گئے، جیسے لگا کہ میں نے کوئی گناہ، میرے ساتھ کوئی گناہ ہو گیا. ایک تو مجھے دکھ ملا، اس کے باوجود میرے ساتھ یہ حالات گزرے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مطلب پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ جی شائستہ آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو کالر سے ہماری بات شاید نہیں ہو پا رہی ہے. مفتی صاحب، مولانا صاحب کرناٹک سے جو بھائی کا مسئلہ تھا اس سے پہلے بھی جواب دے دیا تھا آپ نے کئی لوگوں کا، لیکن پھر سے انہوں نے پوچھا طبیعت خراب ہے، قرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے کیا وظیفہ ہے، کیا دعا ہے؟ جو جن کی طبیعت خراب ہو وہ 7 بار یہ دعا پڑھ کے اپنے بدن پر پھونک لیا کریں. دعا بہت مختصر ہے، نوٹ کر لیں. یا حلیمو یا کریمو، یا حلیمو یا کریمو. اس کے آگے ہے اشفنی، الف شین فا نون یا، اشفنی. یا حلیمو یا کریمو اشفنی. یہ 7 بار پڑھ کے صبح اور شام دم کیا کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور مالی تنگی کے لیے بھی وہ استغفار صبح اور شام 100 بار پڑھا کریں. اور دوسری ہماری بہن نے اپنی پریشانی کا
جو اظہار کیا ہے ان کو چاہیے کہ صبح شام 100 بار استغفار پڑھیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 500 بار پڑھا کریں۔ اگر 500 بار ممکن نہیں ہو تو جتنا بھی پڑھ سکتی ہوں، چلتے پھرتے گھر میں کام کرتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مولانا صاحب جیسے حسبنا اللہ وہ پڑھتے انشاءاللہ رہیں گے یا فائدہ جو بھی وظیفہ آپ بتاتے ہیں، اگر اس میں ہم ایک بیٹھک میں نہ پڑھ پائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس میں تعداد کا بھی فرق پڑتا ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، چلتے پھرتے وہ جتنی بار پڑھیں گے دونوں نیت کرنی چاہیے، ثواب کی بھی اور جس معاملے میں اللہ کی مدد چاہنا ہو اس کی بھی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ اس سے ان کو فلاں بیماری سے یا فلاں قرض سے نجات دے دے، تو دونوں میں فائدہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں کرناٹک سے بات کر رہے ہیں۔ جی بھائی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ بچے تو کوئی دھندا کرتے ہیں تو ڈرائیور ہیں، وہ کوئی دھندا کرتے ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہے، تو کوئی کام دھام میں برکت نہیں ہے۔ جی پھر ایک نیا گھر بن رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ جی بچے لوگ بہت پریشانی میں ہیں، 3 بیٹا ہے۔ جی 3 بیٹا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بہت مشکلیں ہو رہے ہیں، اس کے لیے کیا یہ کرنا ہے؟ ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو تھوڑی دیر میں جواب دے دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد ہارون پونا سے بات کر رہا ہوں۔ محمد عالم؟ محمد ہارون۔ جی ہارون بھائی بتائیں جناب، کیا مسئلہ آپ کا ہارون بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک 2.5 سال کا لڑکا انتقال کر گیا ہے۔ ہیلو جی جی سن رہا ہوں میں، آپ بتائیں۔ تو ان کے مغفرت کے لیے کیسے دعا کرنا چاہیے؟ اور میرے کو یہ ایک بات کا غم ہو رہا ہے کہ وہ پہلے 1-2 بار میں اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہوا تھا پرائیویٹ میں، جی تو اچھا ہو کر وہ گھر پر آ گیا، لیکن بعد میں پیسے کی تنگی کی وجہ سے اس کو تیسری بار سرکاری ہاسپٹل میں لے کر گیا، تو وہاں سے بھی اچھا ہو کر آ گیا، لیکن 4تھی بار جب لے گئے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے کو ایسا غم کھا رہا ہے کہ وہ پیسہ رہتا تو میں پرائیویٹ میں لے کے جاتا تو بچ جاتے تھا۔ جی تو اس کے لیے میرے کو ایک مشورہ چاہیے تھا، اور اس کے مغفرت کے کیسا کرنا چاہیے وہ چاہیے تھا۔ ہارون بھائی آپ کو ضرور جواب دیں گے اس سوال کا۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم ہم السلام۔ حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں۔ جی ہماری محترم۔ بچے 10 میں ہے، ایک چھوٹی بچی، بڑی بچی بولے تو کالج کر رہی، پھر بورڈ ایگزام آ رہی ہے، اس میں کیا پڑھنا اچھا مارکس آنے کے؟ اپنا سوال پھر یہ استغفار بولے تو خالی استغفار پڑھنا، خالی استغفر اللہ پڑھ سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کا مسئلہ صحیح سے سن نہیں پایا، اتنا سن پایا کہ استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پہلا مسئلہ کیا تھا، کیا آپ وہ دہرائیں گے پلیز؟ پہلا مسئلہ بچی 10 میں ہے، چھوٹی بچی، بڑی بچی کالج کر رہی، بورڈ ایگزام آ رہے نا، اس کے اچھے مارکس آنے کے واسطے کوشش۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ پھر یہ نماز توبہ، نماز حاجت، یہ نماز فنا 3 نمازیں ایک بار پڑھ سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، نماز توبہ، نماز حاجت اور نماز ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے آپ کو اس کا۔ بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب کرناٹک سے پہلے سوال لے لیں، جو تھا بچے کام کرتے ہیں ہر طرف سے ناکامیاں ہی ان کا، جنہوں نے اپنی کرناٹک کے ہمارے بھائی نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، ان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ خود اور وہ بچے سب کو کہیے کہ وہ فجر کے وقت اٹھا کریں، اور جو بھی نماز پڑھنے کی ہے پڑھ کے استغفر اللہ کا ورد ضرور کر لیا کریں، اور ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ دیا کریں، اس سے انشاءاللہ ان کے گھر میں مکان میں برکت ہوگی۔ اور قرآن کی تلاوت وہ اپنے گھر میں ضرور کیا کریں، قرآن کتاب شفا ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے۔ اور ہماری دوسری بہن نے اخیر میں جو پوچھا جی کہ استغفر اللہ پڑھنے کے بارے میں، وہ پڑھا کریں،
اور صلاۃ التوبہ یا صلاۃ الحاجت یا فرض ایک ساتھ وہ پڑھ سکتی ہیں، یعنی پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، پھر صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، پھر فرض نماز پڑھنا ہو تو پڑھ لیں۔ لیکن فرض سے پہلے جو سنت ہے تو بہتر یہ ہے کہ سنت کے درمیان کوئی دوسری نفل نہ پڑھی جائے، جو بھی نفل ہو وہ پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد سنت پڑھ لیں، اس کے بعد فرض نماز پڑھیں۔ اور صلاۃ الحاجہ ہو یا کوئی ہو، جب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین جب وہ پڑھیں تو اللہ کی طرف توجہ کر کے جس چیز کے لیے وہ صلاۃ الحاجہ پڑھ رہی ہیں اس کی نیت کر لیں کہ ہم فلاں چیز میں یہ اللہ آپ سے مدد چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ جی مولانا صاحب، ہارون صاحب پونے سے 2.5 سال کا بیٹا انتقال کر گیا، اس کی مغفرت کے لیے کیسے کیا کیا جائے؟ ہارون صاحب کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ شاید انہوں نے علاج میں کوئی کمی کر دی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو انہوں نے علاج کیا وہ بہت ہی اچھا تھا، اور قضا و قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، خاص طور پر جو موت اور زندگی سے متعلق ہے۔ آپ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کا شیرخوار بیٹا انتقال کر گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی 2 لڑکیاں انتقال کر گئیں، تو جب اللہ کی طرف سے کسی کی موت مقدر ہو جاتی ہے تو وہ دعا سے بھی نہیں ٹلتی ہے، چہ جائے کہ دوا علاج سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے نزدیک کون مقبول ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ بالکل اس کے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور چھوٹے بچے جب تک نابالغ رہتے ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا بیٹا انشاءاللہ جنت میں ماں باپ کے ساتھ رہے گا، اس کی وہ امید رکھیں۔ چھوٹے بچے جب اہل ایمان کے انتقال کر جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کے لیے اجر اور ذخیرہ بھی بن جاتے ہیں، اور وہ بچے جنت میں رہتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو واضح کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین آپ کو بتا دیں ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو سے موجود ہیں مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، عالم دین ہیں اور جنرل سیکرٹری امارت شریعہ بہار۔ آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کالر، السلام علیکم۔ ہلو سر، السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے بات کر رہا ہوں، عبد الرحمان۔ جی عبد الرحمان صاحب بتائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے جناب کہ بچوں نے پڑھا، آفیسر بن گئی۔ عبد الرحمان صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، شاید نیٹ ورک آپ کا خراب ہے، فون کا نیٹ ورک۔ مسئلہ یہ ہے نہیں بالکل آواز آپ کی سنائی نہیں دے رہی، آپ کوشش یہ کریں دوبارہ فون کرنے کی، جہاں پر اچھا نیٹ ورک ہو وہاں سے فون کر لیجئے۔ ایک اور کالر سے فی الحال بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صابرہ بول رہی ہوں، بمبئی سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے صابرہ بہن، کیا مسئلہ آپ کا؟ تو تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اور تہجد میں سمجھے ابھی فجر کی نماز 10 منٹ باقی ہے، اذان، اس کے پہلے تک نماز پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے آپ کو ضرور بتائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دعائیں نماز وطر میں دعائیں قنوت پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سے وہ جائز کہ نماز پھر سے پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے ضرور جواب دیں گے آپ کو اس کا، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، شاید ابھی کالر سے رابطہ نہیں ہوا ہے۔ مولانا صاحب پہلے ان کا ہی مسئلہ بتا دیجئے کہ تہجد کا وقت
कब से कब तक होता है? क्या फजर से 10 मिनट पहले भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं? और वितर की नमाज में दुआ कुनूत अगर भूल गए तो क्या मसला है? मुफ्ती साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद मुफ्ती साहब, मौलाना साहब से भी हमारा राब्ता इस वक्त के लिए मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है, मौलाना साहब से हम थोड़ी देर में दोबारा राब्ता कायम करेंगे। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर फ़िलहाल मौजूद हैं, आप अपने सवालात दर्ज कर लीजिए। 180041925154 और 9989974324। उसके अलावा आपको बता दें कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू और आपको ये एपिसोड और पुराने एपिसोड्स भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। कोई भी ऐसी दुआ आपसे छूट गई हो, लंबी दुआ हो, और आप इत्मीनान से सुकून से घर बैठ के उसको सुनना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसी सिलसिले में एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? शमा बेगम बात कर रही हूँ। जी बताइए। और मेरी नवासी का बहुत प्रॉब्लम है, मेरे नवासी का। और नवासी की शादी करे के बाद में वो और शोहर बहुत ही खतरनाक निकल गया। दूसरे छोकरी के बाद में भेजा को बच्ची को बहुत खतरनाक मतलब क्या खतरनाक निकला? मतलब तलब बहुत बुरे तलब है उनके, बहुत बुरे तलब है। इखलाक उसके अच्छे नहीं है। हाँ, मिसाज अच्छी नहीं है, अच्छा नावारा है। और देखो बच्ची तहज्जुद भी पढ़ती है, नमाज की पाबंदी भी करती है। बहुत तकलीफ में है मेरी नवासी। उसका बच्ची का नाम है नवाज, माफिशा, दीदी माफिशा, और उसके शोहर का नाम है यूसुफ जी। हाँ, वो बहुत तकलीफ में है। और मेरे घर की भी परेशान है, मैं भी तहज्जुद वो सब पढ़ रही हूँ मैं भी, और मेरे बच्ची भी बहुत परेशान है। जरा उनका जरा इसका बोल दीजिए, हल कर दीजिए उसका। जी शुक्रिया, ज़रूर आपको जवाब देंगे इसका। इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर ये मैं मौलाना साहब की ज़रूर रखूँगा, ये सवाल मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दे दूंगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन आप ये एपिसोड एक बार आपको फिर बता दूं कि ये एपिसोड आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, और आप को ये एपिसोड यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। आज के सवालात इतने ही, लेकिन ये शमा बेगम का सवाल जो है ये मैं मौलाना साहब के सामने रख देता हूँ। मौलाना साहब, नवासी की शादी हुई थी, बदअखलाक लड़का था, परेशान करता है और बहुत सारी परेशानियां हैं, उसके लिए उनको कोई दुआ बता दीजिए। देखिए, उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। वो नमाज़ पढ़ती हैं, सलातुल हाजा में जब वो सूरह फातिहा पढ़ें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो वो उस नस्तईन के ऊपर अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने नियत में रखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और जिसकी शादी है उसको वो बताएं कि अस्तगफिरुल्लाह और हस्बुनल्लाह सुबह शाम जितना पढ़ सकती हो 100 बार से लेकर 500 बार तक पढ़ा करें, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा उसको। जी मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी रहनुमाई के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। इंशाअल्लाह कल सुबह 7:26 पर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।